السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 41 شروع ہوگا، اور وہ یہ ہے: باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا الہ الا اللہ، یعنی اس چیز کا بیان کہ اگر کسی کافر نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اس کو قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی شخص نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسلامی نقطہ نظر سے کیونکہ فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے اور دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اسلام کا بنیادی کلمہ ہے، اس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جب کفار و مشرکین سے جنگ ہو رہی ہو اور کسی بھی کافر یا کسی بھی مشرک کو قتل کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ شرک پر کفر پر قائم رہے، لیکن اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اب اس کا خون حرام ہو گیا، وہ مباح الدم نہیں ہے۔ تو باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا الہ الا اللہ، امام مسلم نے اس کے تحت متعدد حدیث نقل کی ہیں۔ دیکھیے، یہ پہلی روایت ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله۔ قال: قلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال۔ یہاں اس سند میں بھی تحویل ہے۔ دیکھیے، یہ امام مسلم کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، اور ان کے استاد ہیں لیث بن سعد، اور دوسری سند میں امام مسلم کے استاد ہیں محمد بن رمح، اور ان کے استاد ہیں لیث۔ تو گویا یہ قتیبہ بن سعید روایت کرتے ہیں لیث بن سعد سے، اور اس کے بعد پھر امام مسلم کے دوسرے استاد محمد بن رمح یہ بھی روایت کرتے ہیں لیث بن سعد سے، لیکن فرق کیا تھوڑا سا ہے۔ دیکھیے، میں نے طلباء کو بتایا ہے کہ
امام مسلم رحمہ اللہ اخبرنا اور حدثنا میں فرق کرتے ہیں. امام بخاری وغیرہ فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن امام مسلم، امام نسائی وغیرہ فرق کرتے ہیں. یعنی اگر استاذ پڑھ رہا ہو اور شاگرد سن رہا ہو تو شاگرد بیان کرے گا حدثنا سے، اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہو استاذ سن رہا ہو تو ایسی صورت میں شاگرد بیان کرے گا اخبرنا سے. تو امام مسلم نے یہاں ایک فرق کیا ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث، یعنی قتیبہ بن سعید نے حدثنا لیث کہا ہے. اور امام مسلم کے دوسرے استاد محمد بن رمح نے اخبرنا کہا ہے. تو قتیبہ بن سعید نے کہا ہے حدثنا لیث، اور امام مسلم کے استاد محمد بن رمح نے کہا ہے اخبرنا لیث. یہ فرق ہے. امام مسلم ایک بات بھی بتاتے ہیں کہ دونوں کے الفاظ قریب قریب ہیں، یعنی الفاظ میں زیادہ فرق نہیں ہے. یعنی امام مسلم نے جو حدیث سنی قتیبہ بن سعید سے اور جو حدیث سنی محمد بن رمح سے، تو دونوں کے الفاظ متقارب ہیں، قریب قریب ہیں. اور لیث روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ آتا ہے ابن یزید لیثی سے، عبیداللہ ابن عدی بن خیار سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مقداد بن اسود سے. اور مقداد بن اسود نے خبر دی ان کو کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقداد بن اسود نے کہا کہ اللہ کے رسول ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں کسی شخص سے ملوں، یعنی کافروں میں سے کسی شخص سے ملاقات کروں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی سے لڑائی ہو جائے، جہاد ہو جائے، تو اگر میں کافروں میں کسی شخص سے ملوں یعنی اس سے جنگ کروں، فقاتلنی، وہ مجھ سے قتال کرے، اور فضرب احدی یدی بالسیف، وہ میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر تلوار مارے، یعنی تلوار سے زخمی کر دے، تو وہ کاٹ دے میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ تلوار سے، فقطع، تو میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پہ تلوار سے مارے، اس کو کاٹ دے. ثم لاذ منی بالشجرہ، یہ لازا یلوذ لوذن مانے پناہ لینا، پھر وہ مجھ سے بچ کر کے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہہ دے اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں. مطلب یہ ہے مقداد نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کافروں میں سے اگر کسی کافر سے میری ملاقات ہو اور ہمارا اس سے قتال ہو جائے، ہماری اس سے جنگ ہو جائے، اور وہ اپنی تلوار سے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالے اور اس کے بعد پھر ایک درخت کی پناہ لے لے اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ، کہے مسلمان ہو گیا ہوں، تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کافر نے کلمہ پڑھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی لیے پوچھا مقداد بن اسود نے کہ افاقتلہ، کیا میں اس کو قتل کر دوں اللہ کے رسول؟ بعد ان قالہا، بعد اس کی اس نے وہ جملہ کہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے لا تقتلہ، تم اس کو قتل مت کرو. تو مقداد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول انہو قد قطع یدی، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے وہ کلمہ کہا ہے، پھر بھی میں قتل کر دوں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو. اگرچہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے درخت کی پناہ لی اور کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا. آپ نے کہا اللہ اس کو قتل مت کرو. کیوں؟ فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ پر ہو جائے گا اس کو قتل کرنے سے پہلے، یعنی غیر مباح الدم. فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ،
اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تمہاری جگہ پر ہو جائے گا، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا خون مباح نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اب تمہارا خون مباح ہو جائے گا۔ تو فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تُقْتَلَهُ، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ میں ہو جائے گا قبل اس کی کہ اس کو قتل کرو، یعنی غیر مباح الدم ہو جائے گا، اس کا خون مباح نہیں ہوگا۔ اور تم کہاں ہو جاؤ گے؟ تم اس کی جگہ پر ہو جاؤ گے اس کلمہ کے کہنے سے پہلے، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کافر کا خون مباح تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کافر کا خون مباح نہیں رہ گیا، لہذا کوئی کافر جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ میں ہو جائے گا، یعنی اس کا خون مباح نہیں ہوگا قتل کرنے سے پہلے، اور تم اس کی جگہ پر ہو جاؤ گے اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے، یعنی مباح الدم ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے آپ کے کہنے کا کہ کسی بھی کافر کو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو وہ اس کا خون مباح نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو قاتل مباح الدم ہو جائے گا، یعنی قتل کرنے والے کا خون مباح ہو جائے گا، اور وہ کافر غیر مباح الدم ہو جائے گا، یعنی اس کا خون مباح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ یہاں اس کی اور بعض تھوڑی تفصیلات ہیں، باب ختم ہوتے ہوتے بات انشاءاللہ آئے گی، اور یہ دوسری حدیث ہے، یہ یہاں بھی دیکھیے کئی تحویلات ہیں، طلبہ اس پر غور کریں گے۔ دیکھیے حدثنا قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم و عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر، ایک سند یہ ہے، امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید، ان دونوں کے استاد عبد الرزاق، وہ ان کے استاد معمر۔ دیکھیے دوسری سند، امام مسلم کے استاد ہیں یہ وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد، اما الاوزاعی وابن جریج ففي حديثهما قال اسلمت لله كما قال الليث في حديثه، واما معمر ففي حديثه فلما احويت لاقتله قال لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں کئی تحویلات ہیں۔ دیکھیے پہلی سند ہے کہ امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید، اور ان دونوں کے استاد عبد الرزاق، ان کے استاد معمر، اور دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد اسحاق بن موسیٰ انصاری، ان کے استاد ولید بن مسلم، ان کے استاد اوزاعی سے روایت کرتے ہیں، اور تیسری سند ہے امام مسلم کے استاد محمد بن رافع، ان کے استاد عبد الرزاق، ان کے استاد ابن جریج۔ تو جمیعاً عن الزہری، یہ سب ابن شہاب زہری پر آ کے سند مل جاتی ہے، گویا ابن شہاب زہری سے اوپر سند ایک ہے اور ابن شہاب زہری سے نیچے سند کی 3 شاخیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ جمیعاً سے مراد معمر، اوزاعی، ابن جریج، ان تمام نے روایت کی ابن شہاب زہری سے۔ تو جمیعاً سے مراد کون کون ہے؟ معمر، اوزاعی، ابن جریج، اس لیے کہ ابن شہاب زہری پر یہ سند کی 3 شاخیں جڑ جاتی ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ، دوبارہ بتا دوں میں، امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ایک اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید، ان کی ایک سند ہے، اور امام مسلم دوسرے استاد ہیں اسحاق بن موسیٰ، ان کی سند ہے، اور امام مسلم کے استاد محمد بن رافع ہیں، ان کی سند ہے۔
تو اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید ان کے استاد عبدالرزاق، ان کے استاد معمر، امام مسلم کے استاد اسحاق بن موسیٰ انصاری، ان کے استاد ولید بن مسلم، ان کے استاد اوزاعی، امام مسلم کے استاد محمد بن رافع، ان کے استاد عبدالرزاق، ان کے استاد ابن جریج، جمیعاً عن الزہری، یہ سب کے سب ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ۔ ایک فرق امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 سندیں ابن شہاب زہری تک آ کر جڑ جاتی ہیں، تو اوزاعی اور ابن جریج نے اپنی حدیث میں کیا روایت کیا ہے کہ اس کافر نے کہا اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، جیسا کہ ابھی پہلی حدیث گزری ہے کہ مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا اسلمت للہ۔ تو اوزاعی ابن جریج نے کہا کہ اس کافر نے کہہ دیا اسلمت للہ، جیسا کہ لیث نے اپنی حدیث میں کہا ہے، لیکن معمر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ فلما احویت، یعنی مقداد کہتے ہیں فلما احویت، جب میں جھکا قتل کرنے کے لیے تو کہ اس کو قتل کر دوں، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ گزشتہ روایت میں یہ تھا کہ اس کافر نے کہہ دیا اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، اور معمر کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ دیا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ جب میں بڑھا قتل کرنے کے لیے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ آگے دیکھیے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المقداد بن عمرو بن اسود الكندي كان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا۔ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حدیث اللیث۔ یہ اسی حدیث کا تذکرہ امام مسلم دوسرے انداز سے کر رہے ہیں کہ اور اس سلسلے سند میں مقداد بن عمرو بن اسود کا تھوڑا سا تعارف بھی ہے۔ دیکھیے، امام مسلم کے استاد حرملہ بن یحییٰ، ان کے استاد ابن وہب، ان کے استاد یونس روایت کرتے ابن شہاب زہری سے۔ ابن شہاب کہتے ہیں ابن شہاب کے استاد عطا بن یزید لیثی ثم الجندعی، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار سے، انہوں نے بتایا کہ مقداد بن اسود بن عمرو بن اسود، یہ مقداد بن عمرو، ان کے بارے میں طلبہ کو بتا دوں، یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اول من اظہر الاسلام بمکہ سبعۃ منہم المقداد۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے 7 لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا، یعنی مسلمان ہوئے، انہی میں مقداد بھی تھے، اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ ان کی کنیت ابو الاسود ہے، کچھ لوگوں نے کہا ان کی کنیت ابو عامر ہے، کسی نے کہا ان کی کنیت ابو معبد ہے۔ بہرحال یہ مقداد بن اسود یہ بڑے عظیم صحابی ہیں کہ مکہ میں پہلے جن 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں مقداد بن اسود بھی ہیں، اور یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ بنو زہرہ ایک قبیلہ ہے، ابن شہاب زہری اسی کی طرف منسوب ہے، اور حلیف مانے ہوتے ہیں یعنی معاہدہ کرنے والا۔ یہ بنو زہرہ کے معاہد تھے، بنو زہرہ سے ان کا عہد و پیمان تھا،
اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ارائیت ان لقیت رجل من الکفار، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں کافروں میں سے کسی سے ملوں؟ ثم ذکر بمثل حدیث اللیث، اور پھر انہوں نے وہی حدیث پوری ذکر کی جو حدیث پہلے گزری ہے۔ تو یہاں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اگر کسی کافر سے میری جنگ ہو جائے، میرا قتال ہو جائے اور وہ میرا ہاتھ کاٹ دے، اور جب میں اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھوں تو وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، یا کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تو اس کا خون مباح تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا خون مباح نہیں رہ گیا، لہٰذا اگر اسے کوئی شخص قتل کر دے گا تو قاتل مباح الدم ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ غیر مباح الدم ہو جائے گا۔ اس میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ لیکن آگے کی روایات میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک کافر کو قتل کر دیا تھا، اور اس کا تذکرہ آگے کے احادیث میں، اور آگے کی اس باب کی 2 احادیث باقی ہیں، 3 احادیث باقی ہیں، ان تینوں احادیث میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی طرح سے آ رہا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مقداد بن اسود نے تو قتل نہیں کیا تھا، صرف مسئلہ دریافت کیا تھا، مگر اسامہ بن زید نے اس طرح سے کافر کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھ دیا بظاہر جان بچانے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے روک دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔